بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے۔ آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجیے، اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ پہلے میرا نمبر تھا، لیکن کچھ تکنیکی دشواریوں کی وجہ سے میرا نمبر اگلی 1 یا 2 نشستوں تک وہ استعمال میں نہیں لایا جا سکے گا دوران نشست۔ اس کے علاوہ ہفتہ بھر میں آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہفتہ بھر میں جو سوالات بھیجے گئے تھے وہ شامل کر لیے ہیں میں نے اس میں، لیکن دوران نشست 1 یا 2 نشستوں تک وہ نمبر استعمال میں نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے وقتی طور پہ ایک دوسرا نمبر جناب سید عبدالاحد حسنین صاحب کا وہ نمبر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو یلو ایک اسٹرائپ میں وہ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے۔ آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اپنے نام اور شہر کے ساتھ۔ وہ مجھ تک سوالات بذریعہ میسج عبدالاحد صاحب پہنچا دیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کا سوال انشاءاللہ ضرور شامل کر لوں گا۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال مرتضیٰ چوہان صاحب کا، کہ والدہ کی وفات کے بعد ان کا سونا بیٹا بیٹی میں کس تناسب سے تقسیم ہوگا؟ ماں اپنی زندگی میں کہہ گئی ہو کہ میرے بعد سب کچھ بیٹا بیٹی کو سونا اور جائیداد برابر تقسیم کرنا ہے، مگر حیات میں انہوں نے رکھا اپنے پاس ہی، کسی کو دیا نہیں، ملکیت میں نہیں دیا۔ اب شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصیت ماں کی ہو یا باپ کی ہو، اگر تمام وراثاء یعنی بچے اس پر راضی ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ وصیت بھی 1/3 میں جاری کی جاتی ہے، 2/3 نہیں، یعنی کل تمام جائیداد کا 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصے میں جاری کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارے بہن بھائی دل سے راضی ہوں تو اس پر عمل کریں، چونکہ انہوں نے صرف کہا، مالک نہیں بنایا۔ ماں یا باپ کہہ دیتے ہیں، مثلا ماں نے کہہ دیا میں نے جو کنگن کڑا پہنا ہوا ہے یہ میری فلاں بیٹی پوتی نواسی کو دے دینا، دیا نہیں، تو جب تک مالک نہ بنایا جائے وہ ان کی ہی جائیداد شمار ہوگی۔ اصول شرع کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن بہن بھائی سارے راضی ہوں تو وصیت پہ عمل کر لیں۔ لیکن کسی کے دل پہ بوجھ ہو تو پھر مناسب نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی بہن بھائی کمزور ہے اور دوسرے یہ چاہیں کہ نہیں اس کو مل جائے، تو اس صورت میں بھی آپ اپنا حصہ لے کر اس کو دے سکتے ہیں یا 2 کو بانٹ سکتے ہیں۔
اپنے آپ کو لے لیں پھر لے کر ان کو دے دیں۔ تو جو شرع کا حکم ہے وہ یہی ہے، لیکن آپ اگر وصیت پہ عمل کرنا چاہیں خوشی سے وہ بھی صورت ہے، ورنہ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ مخصوص ایام میں عورت کے لیے دینی کتب کو چھونا، مثلا تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ، کیا حکم ہوگا ان کے بارے میں؟ قرآن کریم اگر پورا یعنی مسلسل لکھا ہوا ہے، زیادہ تعداد میں لکھا ہوا ہے، تو اس کتاب کو احتیاطاً نہ چھوا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن قرآن پورا جو ہے وہ نہیں چھونا، اس کے علاوہ باقی کتابوں کو چھو سکتی ہے، جہاں پر یہ کہ کہیں کہیں کوئی آیت آئی ہے لیکن یہ کہ دوسرا بیان ہے، اس کی تفسیر ہے، شرح کی گئی ہے یا مسائل بیان کیے گئے ہیں، تو وہ چھوا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس میں قرآن بہت زیادہ ہے تو پھر بہتر ہے کہ نہ چھوئے، لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ کر لے کہ الگ سے کوئی کپڑا، ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا دوپٹہ ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، نہیں کپڑا الگ سے کوئی ہو اس کے ساتھ وہ پکڑ لے۔ لیکن یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ ان دنوں میں بھی وہ مطالعہ رکھے، پڑھتی رہے۔ تو صرف قرآن کریم جہاں پورا ہے یا بہت زیادہ ہے اس کے لیے یہی کہیں گے کہ وہ بالکل نہیں چھوئے، لیکن باقی کتابیں پڑھ سکتی ہیں۔ یوں قسم اٹھائی کہ فلاں سے کبھی بھی کلام نہیں کروں گا، پھر اس سے کلام کر کے قسم توڑ دی، تو کیا اس کے بعد بھی قسم کا حکم باقی رہے گا؟ ہم لوگ قسمیں، ایک تو ہوتا ہے نا بعض لوگ جملہ بھی پورا نہیں کرتے، ان کو ہوتا ہے قسم ہے صرف اتنا کہتے ہیں، اس سے قسم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ دوسروں کو قسم دے دیتے ہیں، ان کو پابند کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہو بھائی؟ اپنے لیے پسند کرو گے کیا تمہیں اس طرح کا کیا جائے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قسم اٹھائی ہے اور برابر قسم اٹھائی ہے، تو بھلے وہ جائز چیز کے لیے اٹھائی ہے یا ناجائز کے لیے اٹھائی تو ہے نا۔ اب یہ کہ ناجائز کے لیے اٹھائی ہے، اس پہ توبہ بھی کرنی ہے اور اس کو توڑنا ہے، کیونکہ ناجائز پر قسم جو ہے نا، آپ نے ناجائز قسم اٹھائی ہے اس کو توڑیں بھی، توبہ بھی کریں۔ کفارہ دونوں صورتوں میں ہوگا اگر قسم ہوئی ہے تو۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر مالدار نہیں ہے، کمزور ہے، تو 3 روزے رکھے گا۔ عورت کی میت کو ضرورتاً یا بلا ضرورت تابوت میں رکھ کر دفن کرنا کیسا ہے؟ بعض ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہاں بغیر تابوت کے نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس تابوت میں کم از کم 2 ہاتھ 3 ہاتھ بھر کے مٹی ڈال دیں، تھوڑی سی مٹی ڈال دیں اس میں تابوت میں، لیکن صرف تابوت جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، اس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں۔ مسلسل 12 روزے رکھنے کی منت مانی اور درمیان میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ کیا کس دوبارہ؟ چیز کے لیے منت مانی تھی؟ اگر کوئی منت ایسے ہی مانی تھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اگر اس میں ایک روزہ چھوٹ گیا تو آپ رکھ لیں، لیکن یہ کہ منت کس چیز کے لیے مانی؟ بہت سے لوگ پابند کر دیتے ہیں کہ جی نہیں، آپ نے یہ جو وظائف بتاتے ہیں نا کچھ صوفیہ یا کچھ خانقاہوں والے، اول تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، ان کو گھر کے کام، شوہر، بچے، شریعت نے بھی ان پر اتنا نہیں لگایا، وہ 5 وقتہ نماز پڑھیں، درود شریف استغفار پڑھ لیں۔ ان سے یہ چلے کروانا یا یہ چیزیں کرانا، اس کی ہمارے پاس یہ ہم یہی کہیں گے کہ لازمی بات ہے، پھر وہ گھر کے کاموں میں کوتاہی ہوگی، اس کے مزاج میں کمزوری آئے گی یا جو بھی ہے۔ تو اگر کسی نے ایسی کو منت مان لی، یا نوافل بتا دیتے ہیں لوگ یا وظیفے بتا دیتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے مرد کے لیے کیسا رکھنا ہے، عورت کے لیے کیسا رکھنا ہے، اور جو آسانی سے ہو سکے۔ فرائض واجبات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، پھر اس طرح کی چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، آپ وہ 12 کہتی ہے منت پوری کر لیں۔ بورے والا سے محبوب حسن صاحب کا سوال کہ عورت کا سر پہ دوپٹہ کرنے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے، اور کیا عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے
تو کیا رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں؟ جی، جو بیان ہے اصل میں عورت کے ساتھ لفظ عورت کو اگر سمجھا جائے تو چھپانے کی چیز گھر میں ہے، محرم کے سوا کوئی نہیں ہے. اگر ڈھلک گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، کام کرتے ہوئے وہ اتار لیتی ہیں. حالانکہ کھانا پکاتے ہوئے جو اتارتی ہیں تو بال جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں کھانے میں پڑ جائے کہیں ہو جائے تو وہ باندھ لیتی ہیں. کوئی طریقے ان کے ایسے ہوتے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کا سر ڈھکا رہے. لیکن گھر میں ہے اور کوئی نامحرم نہیں ہے اور اگر ڈھلک گیا ہے تو اور بات ہے. باقی وہ بات درست ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ حیا نہیں کرتی تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہوگا کہ عذاب کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے یا موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں صرف رحمت نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرشتے ہی نہیں آتے. تو وہ کتے کی بھی جان نکالنے کے لیے تو آئے گا نا. تو یہ بات اس طرح لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. یہ یعنی مالا یطاق کہتے ہیں، یعنی جس کی طاقت نہیں ہے. تکلیف مالا یطاق یعنی جس کی طاقت نہیں رکھتے. تو شریعت نے آسانی کی ہے، عورت گھر میں آزاد ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ اچانک اس کے لیے مشکل ہو جائے. تو اگر کبھی وہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کام ایسا کر رہی ہے لیکن رکھے تو بہت اچھی بات ہے. فرحت محمود صاحبہ کا سوال کہ کیا واش روم اور وضو کرنے کی جگہ جو کہ بیسن ہے، اگر اس کے درمیان پلاسٹک کا ایک پردہ موجود ہو تو کیا وضو کرنے سے پہلے اور بعد کی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ زیر لب، کیونکہ آج کل جو واش روم بنتے ہیں نا اس میں آپ ٹوائلٹ بھی رکھتے ہیں اور باتھ کا بھی وہ رکھتے ہیں. دونوں کا پانی مکس نہ ہو، فاصلہ ہو. تو وضو آپ بیسن پہ کر رہے ہیں، حالانکہ بنا لیں گھر میں، اگر کر رہے ہیں ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ آپ کو کوئی غلط چھینٹا نہ پڑے. دوسرا یہ کہ آواز کے ساتھ وہاں وہ دعائیں نہیں پڑھی جائیں گی. زیر لب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے وقت غلطی سے جو چپلوں والا بیگ ہے وہ پیچھے ڈال کر ساتھ چلے گئے. اب اس بات کا ہر روز افسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہم سے. رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا حکم ہوگا. میں نے اپنے پروگراموں میں کئی مرتبہ کچھ باتیں بتائی ہیں. لوگوں کو اپنی جوتی بہت عزیز ہوتی ہے. اب وہاں پر چونکہ کرونا کے بعد کچھ سختیاں اور ہو گئی ہیں کہ جس دروازے سے آپ داخل ہوئے ہیں نکلتے آپ کسی اور دروازے سے ہیں. مثلا سلام کرنے گئے مواجہ شریف میں تو لوگ یا تو تھیلیوں میں ڈال کے ساتھ چلتے ہیں. بھئی آپ کس بارگاہ میں آئے ہو؟ آپ کو زیادہ چلنا پڑتا ہے جوتی کے پاس واپس جانے کے لیے، وہ گوارا کر لو، مگر اس بارگاہ کا کچھ تو خیال کرو. دوسرا، جب جوتیاں پہنتے ہیں تو پٹکتے ہیں زمین پر. زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. میں نے کئی مرتبہ اس حوالے سے بات کی ہے. مجھے بہت اچھا، کچھ تو تھیلیوں میں، کچھ بغل میں، کچھ ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں وہ لیے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہے. یعنی ادب کا وہ تصور ہی نہیں رہا. بہت ہی ہم لوگ عجیب ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ کو احساس ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. توبہ کر لیجئے، معافی چاہ لیجئے. اور آپ نے، کیونکہ اگر وہ تھیلی میں تھی، بند تھی، پھر بھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس بارگاہ میں جاتے ہوئے جوتی اتنی عزیز ہے، جوتی چھوڑ کے جاؤ. وہ تو قرآن میں تو فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، وہ طویٰ کی وادی میں کہ جوتے اتار دیں، ہم اس کو کیری کریں. مجھے بہت عجیب لگتا ہے. اب وہاں پر سادی سی چپل پہنیں، اگر چلی بھی جائے تو آپ کو صدمہ نہ ہو. وہ مہنگی چپل نہ ہو ایسی کہ جی آپ سمجھیں کہ جی میری قیمتی جوتی چوری ہو گئی. اس کو کپڑے کے اس میں چھپا کے کہیں رکھ دیں. اگر وہاں اس کے لے جانے کے لیے، واپس لانے کے لیے زیادہ چلنا پڑتا ہے وہ گوارا کر لیں، مگر روضہ رسول کے ادب کا خیال رکھیں. اللہ ہمیں توفیق دے. جو لوگ کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو پیٹ کر کے فوٹو بنا رہے ہیں. ایک صاحب نے کہہ دیا تھا جی آپ کی بھی بنی ہے، تو میں نے تو نہیں بنائی نا بھائی، کسی نے اگر بنا لی ہے تو.
تو احتیاط کریں، جتنا ہو سکے روضہ رسول کو پشت کر کے فوٹو بنانا یا وہاں جوتی ساتھ لے کے سلام کے وقت جانا بہت ناگوار بات ہے۔ اگلا سوال محمد جنید صاحب کا، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، یا پھر ہماری غذا یا عادات کی وجہ سے ہے؟ ہر وقت ٹھوکر لگے، چلتے ہوئے ٹھوکر لگی ہے، کوئی چیز نامناسب ناگوار ہوئی ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دیں کہ مجھ سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہوئی، اپنی باتوں پر توجہ دیں۔ یہ جو آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ امتحان ہے یا یہ، اور کچھ لوگ اپنی تکلیف کو امتحان کہہ دیتے ہیں، دوسرے کی تکلیف کو سزا کہہ دیتے ہیں۔ فوراً اپنی طرف توجہ کرو کہ مجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ ہم اب فوراً لا حول پڑھیں، استغفار پڑھیں، توبہ کریں۔ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ امتحان ہے یا کیا ہے، بس اپنی چیزوں پہ نظر کریں کہ مجھے اپنی کوئی کوتاہی یاد آ رہی ہے، غلطی، تو میں توبہ کروں، استغفار کروں اور اپنی اصلاح کروں۔ باقی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس بیماری کو میرے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہ مٹانے والی بنا دے، اور مجھے اتنی تکلیف نہ دے کہ میں عبادت سے عاجز آ جاؤں، یا وہ اس طرح کی دعائیں کرے۔ لیکن یہ کہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو یاد کرے۔ شہباز علی رحمان صاحب، آپ نے یوٹیوب کی انکم کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے اس کا بارہا جواب دیا ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو اس سے پہلے کی ایک نشست، آج 161 آج نشست ہے، اس سے پہلے 2 نشستیں پہلے 159 جو سیشن تھا، اس میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، غالباً اس میں موجود ہے اس کا جواب۔ انڈیا سے آپ نے چونکہ ایک بات کر دی ہے تو میں یہ آخر میں کرنا چاہتا تھا، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ میرے گھر کے پڑوس میں آئی بیکس بنا ہے، فولیو 3 بنا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں ناظرین، میری بات کو میرا درد سمجھیے گا، میں کسی کے بارے میں ذاتی تنقید نہیں کر رہا۔ بچیاں وہاں آ رہی ہیں، جس لباس میں آ رہی ہیں، ڈالر میں کمائی ہو رہی ہے۔ یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اب آپ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ کے ڈالرز میں کمائی کر رہے ہیں، یعنی آپ ماہانہ 8 سے 10 لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں آسانی سے۔ مگر ہو کیا رہا ہے؟ کیسا لباس پہنا ہے؟ سگریٹ پیتی ہوئی کھلے عام، لڑکوں کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق غیر محرم، یہ کیا معاشرہ ترتیب پا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ ماں باپ جو بچیوں کو اس طرح اجازت دے رہے ہیں، یا وہ بچیاں ماں باپ کی نہیں سن رہی ہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں، لباس شرم و حیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ مسلمان۔ کچھ تو ہم اپنا وقار رکھیں۔ ہم غیروں کی چال چلتے ہوئے کس طرف جا رہے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تو نسلیں بگڑ جائیں گی۔ کیا یہ بچیاں گھرداری کریں گی؟ کیا یہ سسرال کے ساتھ رہیں گی؟ کیا یہ واقعی بچوں کی صحیح ماں بن سکیں گی کل کو؟ یہ لڑکے جو اس طرح کے ہیں، کیا یہ اپنے گھر میں دین کو کسی اہمیت دیں گے؟ اب آپ یوٹیوب کہیں یا جو بھی کمائی ہے، آپ اس میں کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا تو بنائیے، کوئی نہ کوئی معیار تو بنائیے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے مذہب کا پاس ہونا چاہیے، بہت زیادہ نہیں ہے، کچھ تو ہو۔ حرام کہاں ہو جائے گا، ناجائز کہاں ہو جائے گا، اتنا خیال تو ہو۔ مگر یہ جو منظر دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ میں کمائی کو برا نہیں کہہ رہا، جو کمائی جائز ہے وہ جائز ہے، جو جائز ہے، لیکن کس طرح ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں؟ کیا ہماری بچیاں اب ایسے لباس پہنیں گی؟ ہمارے نوجوان اس طرح کے ہوں گے؟ لڑکیوں کی شباہت اختیار کریں گے؟ لڑکیاں کھلے عام سگریٹ پئیں گی؟ اور اس کے بعد جس طرح کی گفتگو اور ان کا جو انداز،
بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا. ہم لوگوں کی کوئی اقدار تھیں، ہماری ویلیوز تھیں، کچھ ہمارے طور طریقے تھے، ہم سب کچھ بھلاتے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ اچھی بات کریں تو آپ پہ 10 پابندیاں لگتی ہیں. اس طرح کی حرکتوں کو انکریج کیا جاتا ہے، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یہ میرا ایک درد تھا، میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اگر سن رہے ہوں تو پلیز، کہتے ہیں نا کسی کا بارے میں جاننا ہو تو اس کا فون دیکھ لو، کیا وہ دیکھ رہا ہے، کس طرح کا اس کا شوق ہے، آپ تنہائی میں کیسے ہیں. آج ہم لوگ بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی بھول گئے کہ ہم نے مرنا ہے اور آگے جواب دینا ہے. ہمیں کچھ احساس نہیں ہے. خدا را ماں باپ بھی اولاد بھی خیال کریں کچھ. جی. انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ قرآن و حدیث کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنا کہ وہ ایک خاص جماعت اور نسل کے لیے نازل کیا گیا ہے، یا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کی کوئی حقیقت نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہوگا یہ کہنے کفر والوں تک جا رہی ہے بات، یہ کفر تک جا رہی ہے. مثلاً آپ 4 دوست بیٹھے ہوں، 4 احباب بیٹھے ہوں، مرد یا عورت، وہ شریعت، وہ کہے گا پرے کرو اپنی شریعت. اتنا کہنے سے کفر ہوتا، وہ کفر پہ جاتی ہے بات. نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اور میرے لیے یہ سب کچھ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم تو یہ تو کھلے جملے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے. قرآن کریم ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت، بشرطے کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ تو یہ کہنا کہ نہیں یہ ایک خاص طبقے کے لیے تھا تو عجیب سی بات ہے. یہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے، اور اللہ کرے اس کو ہدایت ہو اور وہ توبہ کرے. آمین. رافع ملک صاحب کا سوال کہ مجھے سب بولتے ہیں کہ محمد رافع کی جگہ عبد الرافع بولا کرو، اس کا جواب تفصیلاً عنایت فرما دیجیے. تفصیلاً تو یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں، میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے. مثلاً القیوم ہے، الرزاق ہے، الرحمن ہے. ہم ان کے ساتھ محمد عبد الرحمن، محمد عبد القیوم، محمد عبد الرزاق اس طرح کہتے ہیں. مگر کچھ نام قرآن میں اللہ نے بندوں کے لیے بھی وہی فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف کا بھی لفظ آیا ہے، رحیم کا بھی آیا، بندوں کے لیے سمیع اور بصیر کے لفظ آئے ہیں. تو محمد رافع نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ اگر بہت زیادہ اس کو کوئی مسئلہ ہے تو محمد عبد الرافع کر لے، لیکن محمد رافع بھی غلط بات نہیں ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لفظ مثلاً اب رافع کا ترجمہ کریں. رفعت سے ہے نا، بلندی سے ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ جی بڑا ان کا مقام بلند ہے، ان کو بڑی رفعت حاصل ہے، تو بات تو آپ وہی کر رہے ہیں. تو آپ وہی چیز دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو جہاں بات آئے گی کہ اور پھر ہم اللہ کے لیے جیسا مانتے ہیں اس لفظ کا وہ معنی بندے کے لیے اس طرح نہیں مانتے. مثلاً سمیع سننے والا، تو جیسا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے بندہ بالکل ویسا ہی سننے والا نہیں ہے. اگر بالکل ویسا ہی مانیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو محمد رافع میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑی تسلی رکھیں، لوگوں کے شک شبے میں نہیں آئیں. اگلا سوال شاہ نواز صاحب کا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 اسرار اور رموز عطا فرمائے. کیا ان اسرار کا ذکر کہیں موجود ہے، اور وہ کون سے رموز تھے؟ جب ان کو اسرار کہہ رہے ہو تو اسرار ہوتے ہیں. ہر بات ظاہر نہیں کی جاتی. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمیں اتنا معلوم ہے. اللہ نے ان کو کتنا نوازا،
وہ الیواقیت والجواہر میں امام شعرانی نے جو لکھا کہ اللہ کے اسماء میں سے گزرے سے ان سے متصف ہو گئے، پھر وہ جو، تو یہ بہت اونچی باتیں ہیں. ہم اسرار اور رموز جاننے کی بجائے وہ چیزیں جان لیں جو ہم پر لازم ہیں، یہی ہم کر لیں. باقی ان کے بارے میں ہمارا یہ ہے، اور جس طرح وہ کیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو چاہا اللہ نے ان کو پر وحی کی. اب جب ماں اوحا آ گیا تو اس ماں کے لیے میں کہوں کہ نہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا، میری حیثیت نہیں ہے. تو اسرار سکھانے والا اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کتنے لوگوں پہ ظاہر کیے، کتنے نہیں کیے، ہر کوئی کہاں تاب لا سکتا ہے. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا کہ مخلوق میں کسی اور کو اتنا نہیں نوازا. اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا تھا. تو اس میں کوئی تفصیل ایسی کسی کے پاس نہیں ہے کہ جی یہ اسرار دیے. اگلا سوال ہری پور سے حماد خان صاحب کا. اتنا پیسہ نہیں کہ پوری دنیا میں پھر کے صاحب شریعت و سنت کو تلاش کر کے بیعت کی جائے. کامل شیخ کی جو پہچان ہے ویسا کوئی نظر نہیں آتا. جہاں بھی جائیں تو خلاف سنت اور خلاف شریعت کام نظر آتے ہیں. آپ صاحب راز معلوم ہوتے ہیں. شفقت فرمائیے کوئی طریقہ بتا دیجئے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا فیض کا حصہ کہاں ہے. جس کی نسبت متصل کا مطلب ملی ہوئی نبی پاک تک، اس کی اپنے شیخ سے متصل ہو، اور وہ یعنی شریعت و سنت کا جاننے والا ہو، مسئلہ معلوم کر سکتا ہو اور خود پابند ہو. اتنی بات کافی ہے، کیونکہ دو ہی نشانیاں قرآن میں نا، آمنو اور تقوی، یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب آسان طریقہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب خود ہی اتنے ہیں کہ آپ کو کوئی معیار کا نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ کیسے سیٹسفائی ہوں گے. اس کا بہترین طریقہ کہ آپ استخارہ کر لیں. استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہنا، بھلائی چاہنا. تو یا اللہ مجھے بتا دے کہ میں کس کو مرشد بناؤں. تو آپ کو اشارہ ہو جائے گا، آپ اس پر یقین بھی ہو جائے گا کہ آپ کو اشارہ ہوا ہے، اس لیے آپ کا دل مطمئن بھی ہو جائے گا. بظاہر آج کل خلافت خالی آفت بنی ہوئی ہے، خلیفے خالی لفافے بنے ہوئے ہیں. یہ کاروبار ہو گیا ایک. بلکہ وہ تو لوگ کہتے ہیں نا، جس کو کچھ نہیں ملتا وہ پیری مریدی کرنے لگ جاتا ہے یا تعویذ فروشی کرنے لگ جاتا ہے. ان لوگوں نے اصل کو بھی بدنام کر دیا. نا اہل کو خلافت کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیا تربیت کرائی جاتی تھی، کن مرحلوں سے گزارا جاتا تھا. اچھا، لوگوں نے کچھ معیار بھی بنا لیے ہیں. کرامت معیار نہیں ہے، بھلے کرامت ظاہر نہ ہو لیکن تقوی ہو، حق پر استقامت ہو، یعنی حق پر ثابت قدم. الاستقامت علی الحق خیر من الف کرامہ. حق پر ثابت قدم رہنا 1000 کرامتوں سے بہتر. تو وہ شخص شریعت و سنت کا پابند ہو، پابند شرع ہو، اور اتنا جانتا ہو حلال حرام کی تمیز، مسئلہ نکال سکتا ہو، اور اس کی نسبت متصل، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، کڑی سے کڑی نبی پاک تک ملی ہوئی ہو. اگر بیچ میں منقطع ہوئی، کہیں کٹی ہے، تو وہ فیض نہیں ہوگا. تو آپ چاہتے ہیں اپنے اطمینان کے لیے تو استخارہ کر لیجئے. ورنہ یہ دیکھنا ہے، صرف نام نہیں دیکھنا، شہرت نہیں دیکھنی، شریعت و سنت کی پابندی دیکھنی ہے. اگر وہ ہے تو بلا تکلف. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اگلا سوال صوبان شیخ صاحب کا. نماز کی پابندی نہ ہوتی ہو تو کیا کریں؟ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سستی ہو جاتی ہے. کھانے میں کیوں نہیں ہوتی؟ باقی چیزوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی نہیں آتا دعا کریں کہ میں کھانا کھاؤں، بس دعا کریں میں نمازی ہو جاؤں. تو نماز کے لیے ارادہ کرو. ادھر اذان ہوئی فوراً وضو کرو. اپنے آپ کو، اگر کوئی چیز آپ کے نفس سے لڑو، اندر سے روک رہی ہے، اس سے لڑیں. آپ 1 بار 2 بار 3 بار کریں گے، لا حول پڑھنا شروع کر دیں اگر وسوسے آ رہے ہیں. لیکن آپ خود ارادہ کریں اور اس ارادے کے لیے کوشش کریں.
ہم کوشش نہیں کرتے، بس جی اگر ہوگی اللہ نے پڑھوانی ہوگی تو پڑھوا لے گا، اس طرح کی باتیں معاذ اللہ ہم کرتے ہیں۔ تو آپ ارادہ کریں اور باوضو رہا کریں، پاک رہا کریں، اور کوشش آپ جب 1 مرتبہ 2 مرتبہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو عادت ہو جائے گی۔ آج وہ عبداللہ صاحب نہیں آئے نام لکھنے والے، کتنے نام گزر گئے ہوں گے، اگر آپ لکھ سکتے ہوں تو لکھیں، ورنہ پھر لوگ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ جی شاہ نواز صاحب کا نہیں، اس سے پہلے نول شکیل صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر وطر میں تکبیر اور دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اس کے علاوہ کون سی تکبیر بھولی ہے؟ تکبیر اولا تو پھر تو نماز ہی نہیں شروع ہوئی، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے۔ اگر دعائے قنوت بھول گئے، لازمی بات ہے جب بھول گئے تو آپ نے نہ تکبیر پڑھی، نہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے رکوع میں چلے گئے، تو آپ سے واجب رہ گیا۔ یہ بھول کر ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ تو آپ اس میں جب اتحیات پڑھ لیں گے تو درود شریف پڑھنے سے پہلے، اتحیات کے بعد، یا پورا درود شریف پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لیں، اور بعد میں دعائے قنوت پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے۔ تو چونکہ واجب رہ گیا تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ روح کے کتنے لطائف ہیں، کب اور کیسے روشن ہوتے ہیں، اور ان کا کیا مقام ہے؟ صوفیاء کرام نے تربیت کی ہے لوگوں کی کہ ان کو اپنے جسم میں کثافت کی بجائے لطافت لائیں، یعنی عالم بالا سے آپ کے عالم زیری، ہم لوگ جو نیچے ہیں اوپر عالم بالا، اس سے ہمارا تعلق ہو جائے، کیونکہ روح آئی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ آپ کا سینہ یہ صدر کہلاتا ہے، عربی میں صدر سینے کو کہتے ہیں، تو یہ آپ کے جسم کا اعلیٰ مقام ہے، دل اور اس کے اطراف میں۔ یہاں پر قدرتی طور پر وہ حصیں رکھی گئی ہیں جن سے آپ کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے وظائف بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کردار بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اچھی صحبت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے پاکیزہ رہنا بھی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک کثرت سے درود شریف پڑھنا، اسماء الہیہ، اسماء حسنہ، اگر اللہ تعالیٰ کے جتنے نام یاد ہیں روز ایک بار بھی پڑھ لیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، آپ کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، جو جتنے بھی یہ 6 یا 7 بتائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی، تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر خواہشات دنیاوی نہ ہوں، خیالات آپ کے غلط نہ ہوں، اپنے آپ کو اس طرح رکھنا کہ آپ کو اچھی باتیں ہی یاد آئیں، اللہ کا ذکر، نبی پاک کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، سچی باتیں۔ تو آپ کا وقت کیسے گزرتا ہے، آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، مثلاً ایک شخص مسجد میں جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی نماز ہو میں نکلوں، ایک بیٹھا رہتا ہے دیر تک، تو جو نکل رہا ہے اس کا دل نہیں لگ رہا نا وہاں پہ۔ تو جس کا دل لگے عبادت میں اور وہ کرے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خوبیاں آتی ہیں، کردار میں بھی آتی ہیں، مزاج میں بھی آتی ہیں، اسی کا اثر آپ کی گفتگو میں ہوگا، اسی کا اثر آپ کی عادتوں میں ہوگا۔ تو یہ لطائف جاری کرنے کے لیے تربیت بھی دی جاتی ہے، وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، مگر اصل چیز میں پھر بتاؤں، اگر کوئی شخص فرض واجب کا پابند نہیں ہے، جو چیزیں لازمی ان کا پابند نہیں، لیکن باقی وظائف پڑھنے کے لیے لگا ہوا ہے، یعنی اس کو میں کہہ دوں کہ تم نے 2000 مرتبہ یہ پڑھنا، وہ تو پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، یا جو چیزیں فرض ہیں وہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسا شخص غلط ہے۔ قرآن کی تلاوت سب سے افضل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، باقی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ کسی پیر صاحب نے بتایا بھئی قرآن کی بھی تو تلاوت کرو، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کی تلاوت روزانہ ترتیب سے 1 پارہ پڑھا جائے، آدھا پارہ پڑھا جائے، پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا وہ 24 گھنٹے میں ختم بھی کرتے ہیں۔
یا نہیں تو 2 دن میں یا 3 دن میں ختم کرتے ہیں، تو ہم اس پر نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، مگر ذہن میں رہے کہ فرائض واجبات۔ اب مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے لطائف جاری ہوں، وہ شوہر کو دھیان نہ دے، بچوں کو دھیان نہ دے، یہ کرے تو رسمی طور پر، باقی یہ کہ دوسری چیزوں پر دھیان نہیں ہو رہا، غفلت ہو رہی ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق، دوسرے حقوق وہ پورے نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ وظیفے میں تو کیا فائدہ؟ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور حرام سے بچے، وہ شوہر راضی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہاں تک بتایا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے پتہ نہیں اپنے اپنے وہ بنا لیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں حکم ہوا ہے، ہم پہ الہام ہوا ہے، ہم پہ یہ ہوا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر کے تمہارے لیے یہ خاص پیغام آیا ہے، اس طرح لوگوں کو گھیرتے ہیں۔ تو بنیادی چیز ہے کہ آپ کے اندر روحانیت آئے تو آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، خود بخود روحانیت آ جائے گی۔ شاہ نواز صاحب کے سوالات کہ براق کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور؟ جب واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ براق اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ نورانی طیارہ، راکٹ کہہ لیں آپ، اس کا جسم جانور کی طرح ہے، جس کو خچر کہتے ہیں نا، دلدل یا میول کہتے ہیں، پنجابی والے ٹٹو کہتے ہیں، اس کا جسم اس کی طرح ہے، چہرہ انسانوں کی طرح ہے، اس کے پر ہیں، فلائی کرتا ہے، اڑتا ہے۔ تو یہ نورانی ایک طرح سے اللہ کا بنایا ہوا، اس کو سواری کہہ لیں، اس کو جو آپ نام دے لیں، تو یہ فرشتہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کا بنایا ہوا۔ ان کا اگلا سوال کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر شہادت کی انگلی ایک دفعہ کے بجائے بھولے سے 2 دفعہ اٹھا لی تو کیا پھر بھی سجدہ صاف کرنا نہیں ہوگا؟ جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حبیب رحمان اس کو رفع سبابہ کہتے ہیں۔ آپ یوں پوری مٹھی موڑ کے نا تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک کرتے ہیں، یہ لیکن کسی نے نہیں بھی کی کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ ہلاتے ہیں، اپنے اپنے طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں عجیب سے، تو اگر نہیں بھی کی یا 2 بار ہو گئی ہے کوئی حرج نہیں۔ حبیب رحمان صاحب کا سوال کہ روافظ کے نماز جنازہ میں کیا شرکت کی جا سکتی ہے؟ جب پتہ ہے پھر اس کے بعد کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس کسی کا عقیدہ درست نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو گمراہی کی حدوں تک گیا ہوا ہے، بعضوں کا کفر کی حد تک گیا ہوا ہے۔ تو جس کا کفر کی حد تک گیا ہوا ہے وہاں تو اگر آپ نے پڑھا تو پھر آپ کو اپنی تجدید ایمان یعنی ایمان تازہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو ایمان والا مان لیا جو ایمان والا نہیں ہے۔ گمراہی کی حد تک اگر آپ نے بھولے سے کر لیا تو آپ کو پھر بھی توبہ کرنی پڑے گی، کیونکہ رحمت اس پہ بھیجی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوگا، ان کا وفادار ہوگا۔ غدار کے لیے ہم رحمت نہیں بھیجتے ہیں۔ محمد جنید صاحب کا سوال کہ غیبت سے کس طرح بچا جائے؟ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا غیبت ہے اور کیا نہیں۔ کسی کے منہ پر نہیں کہہ سکتے آپ اس کی وہ بات، اور اس کے غیاب میں یعنی وہ نہیں ہے، پیٹھ پیچھے جس کو کہتے ہیں نا بیک بائٹنگ، وہ بات آپ کر رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے روب کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، یا جو بھی ہے اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کسی کی بدعقیدگی یا گمراہی کا ذکر کرنا تاکہ لوگ اس سے بچیں، اذکر الفاجر، وہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس کہ اس کا ذکر کرو کئی یحذرون الناس، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ ہمارے ہاں رشتے ناتوں میں دوسری چیزوں میں وہ برائی جو ہوتی ہے، اگر مقصد آپ کا دوسرے کو نیچا دکھانا یا دوسرے کی نظروں میں اس کو ذلیل کرنا ہے تو اسی کو تو کہتے ہیں، لیکن وہ چیز اس میں ہے نہیں تب آپ کر رہے ہیں، اس کو تو تہمت کہیں گے، اس کو تو بہتان کہیں گے۔ تو آپ کوشش کریں جب بھی کوئی آپ سے کوئی ایسا کسی کا ذکر، بھئی اللہ اس کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، نہ کریں نہ سنیں، آپ مزے لیتے ہیں، پھر وہ چل سو چل۔ اور وہ تو مشہور ہے نا کہ اگر غیبت نہ کی جائے تو 2 منٹ سے زیادہ بات چیت نہیں ہوگی۔
بات چیت ہوتی ہی اسی طرح ہی ہے کہ جناب آپ غیبتوں پہ لگ جاتے ہیں، اس طرح ہم اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال قرآن میں دی گئی۔ تو بچنے کے لیے جب بھی کوئی ایسا خیال آئے فوراً جھٹکیں، توبہ کریں۔ ہاں کوئی بات کسی کی ظاہر کرنی ضروری ہے تاکہ دوسرے کو آگاہ کرنا ہے، اس کا مقصد غیبت نہیں ہے تو پھر وہ غیبت نہیں ہوگی۔ ہانگ کانگ سے محمد رمضان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ یہ ہیلا کیا ہے اور قرآن و سنت میں ہیلے کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، حضرت بنیامین ان کے پاس آئے تھے، بھائی ان کے، انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھنا چاہا اور بنیامین نے بھی کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھیں۔ تو اس کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جو بظاہر دوسرے کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے اور اس سے مقصد کوئی اچھا فائدہ حاصل کرنا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ ہیلا کہہ لیتے ہیں۔ تو میں نے بتایا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ایوب نے قسم اٹھا لی تھی بیوی کو مارنے کی، تو اس کے لیے بتایا گیا ان کو کہ 100 تن کے جمع کر لو بجائے اس کے کہ، تو اس کو ہیلا کہتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ باقی جس نے نہیں ماننا ہے، مثلاً آپ ہیلا کر لیتے ہیں، کسی کی زکوٰۃ دینی ہے یا آپ کے پاس رقم نہیں ہے، آپ زکوٰۃ میں سے دینا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کسی شرعی فقیر کو مالک بنا کر اس سے ہیلا کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور چیزوں میں ہوتا ہے، تو یہ ہیلا جو ہے جو صحیح ہے وہ، لیکن غلط ہیلا کریں گے تو وہ غلط ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ عقائد کے 2 گروہ ہیں اہل سنت میں، ایک حنفی ماتریدی اور دوسرا حنفی اشعری، تو پوچھنا یہ تھا کہ کون سی خصوصیات یا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر ماتریدی کو اشعری سے بہتر مانا گیا، اور کیا ہمیں ان سب چیزوں میں جانا چاہیے یا یہ مسائل علماء کرام پر چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کو اگر پوری معلومات ہیں فقہی جزیات کی، میں نے آپ کو اتنا بتا دیا جب میں نے ضروریات دین کی بات کی تھی، ضروریات اہل سنت کی بات کی تھی۔ اب لوگ ہر پروگرام تو نہیں دیکھتے، ہماری ہر تقریر نہیں سنتے، ہر درس نہیں سنتے جب ہم تفصیل بتاتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں اصولاً فروعاً، اب یہ لفظ بھی عام آدمی نہیں سمجھیں گے، یعنی بنیادی طور پر بھی اور جزوی طور پر بھی ہم حنفی ہیں۔ ان میں سے یہ 2 ہیں تعبیرات تشریحات کے حوالے سے، امام ابو المنصور ماتریدی کے ہم وہ اس پر طریقے پہ ہیں، امام ابو الحسن اشعری ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن جو بہتر پایا تو ماتریدی ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہے، کتنی باتیں میں پھر وہ سناؤں گا تو وہ الگ تفصیل ہو جائے گی، اس حوالے سے علماء نے لکھا بھی ہے۔ تو اگر کوئی اشعری ہے تب بھی، کوئی ماتریدی ہے تب بھی، ہمارے یہ وہ نہیں ہے بنیادی جن کو ہم کہیں۔ ہاں جہاں آ جائے گی ضروریات دین کی بات، وہاں آپ محتاط ہونا ہے، وہاں آپ کو پابند ہونا ہے۔ تو عوام کے لیے یہ اتنا مسئلہ نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، سیکھتے بھی نہیں ہیں، تو بس حنفی ہیں، امام کے مقلد ہیں، درست ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نام اللہ، اس کے علاوہ جو نام پکارے جاتے ہیں جیسے کہ ایشور، پرمیشور، خداوند، تو کیا وہ نام بھی پکارنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس اسماء حسنہ موجود ہیں، ہمیں تو لفظ خدا کہنا پڑتا ہے، فارسی کا لفظ ہے، خدا کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ کے نام اسماء حسنہ لیں گے ثواب بھی ملے گا، مثلا میں اللہ کہوں گا مجھے 40 نیکیاں ملیں گی، خدا کہوں گا کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ گاڈ بھی بولا جاتا ہے؟ گاڈ تو خیر اس کی تو جمع ہے نا، خدا کی جمع بھی ہے، تو یہ لفظ ہیں۔ اب گاڈ بولتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس کو الٹا پڑھیں ذرا کیا بنتا ہے، تو ایسے لفظ کیوں بولتے ہیں؟ ورتھی یا ورشپ ہے اللہ تعالیٰ، عبادت کے لائق۔
اب وہ گاڈز اس کی پلورل ہے، اور گاڈ فادر اور فلاں فلاں کتنی جگہوں پہ آپ بولتے ہیں، تو نہیں بولنا چاہیے مسلمانوں کو، مگر وہ لکھتے بھی ہیں۔ اب مثلاً کہیں گے یہ گاڈلی ہے پرسن، تو آپ یہ گاڈلی جو کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس دوسرا کوئی لفظ نہیں ہے، یا تو نہ ہو تب آپ کہیں کہ مجبور ہے۔ تو آپ اگر دوسری زبانوں کے وہ لفظ بول رہے ہیں جن سے دھیان دوسری طرف جائے تو مناسب نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ اب وہ کوئی کہتے ہیں کہ رام اور رحیم ایک ہی مطلب ہے، بالکل ایک مطلب نہیں ہے، تصور بھی ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رام کے انہوں نے 10 شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے ناموں سے ہی اس کو پکاریں۔ غلط نام، ہاں کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ اللہ کے لیے ہے جو بولنا جائز ہے، جیسے خدا بول سکتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کہیں گے، صرف خدا نہیں کہتے، بغیر شاعری میں کہیں ہو جاتا ہے ضرورت لفظی کے تحت، لیکن احتیاط کریں، اللہ کے اسماء حسنیٰ اسی کو کہا، اسی سے پکارا جائے اس کو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب شوہر کو بھی پرمیشور کہہ دیتے ہیں، شوہر کو خدا بھی مجازی خدا کہہ کے کہنا شروع کر دیا، تو یہ اس طرح مناسب بالکل نہیں ہے۔ وقاص خان صاحب کا سوال کہ کیا ہیئر ویکس یا ہیئر جیل لگا کر وضو ہو جاتا ہے؟ کوئی چیز جو اعضاء، آپ نے اعضاء کا مطلب باڈی پارٹس، آپ کے جسم کے وہ حصے جو دھونے ہیں، وضو کا مطلب گیلا کرنا نہیں ہے، دھونا ہوتا ہے، گیلا کرنا نہیں ہے، دھونا۔ پانی کم ہے تو اور بات ہے کہ پانی اتنا نہیں ہے کہ آپ 3 بار کر سکیں تو آپ 1 بار کر لیں، لیکن وہ دھونا ہے۔ اگر ناخن پر، کھال پر، بالوں پر کوئی ایسی چیز ہے جس کی لیئر بنی ہے، تہہ بن گئی ہے، اور اس تہہ کی وجہ سے بال گیلا نہیں ہو رہا، یا کھال گیلی نہیں ہو رہی، یا ناخن کو پانی نہیں لگ رہا، تو وہ تہہ اگر بن گئی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ ہاں ایسی چیز ہے، آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے، اس کی تہہ نہیں بنتی ہے، آپ کی کھال کو لگ رہا ہے بالکل، لیکن مہندی ہو، وہ کوئی کیمیکل ایسا نہ ہو جس کی تہہ بنی ہو، تو جیل یا وہ چیز جس سے تہہ بن جائے اور اس کی وجہ سے بال نہ بھیگے تو پھر نہیں ہوگا۔ زہیب علی صاحب کا سوال دبئی سے کہ مجھے میرے نام زہیب کا معنی جاننا ہے درست، وہ بتا دیجئے، نیز حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ لفظ زہیب کے معنی اس وقت نہیں ہے، مجھے دیکھنے پڑیں گے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے جو اصل نام ہے وہ علی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، تینوں کا نام علی، پہچان کے لیے پہلے کو علی اکبر، بیچ والے کو علی اوسط، اور جو تیسرے تھے ان کو علی اصغر۔ تو یہ علی اوسط، ان کو السجاد اور زین العابدین کہا جاتا ہے، نام ان کا علی ہے۔ لفظ زہیب کے معنی آپ کے اگلے سوال تک، یا تو یہ کہ میں پھر نکال کے دیکھوں ان کو بتا دوں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ جی ناظرین، ایک اور مرتبہ میں یہ بات دہرا دوں کہ آج کی نشست کے دوران آپ سوالات اگر میرے نمبر پہ بھیجیں، جو کہ اس سے پہلے جو نمبر دیا گیا تھا اور پوسٹ میں بھی جو نمبر شیئر کیا گیا تھا اور اب تک جو نمبر چلتا آیا ہے، اگلی 1-2 نشستوں تک نشست کے دوران اس پر آپ سوال نہیں بھیج سکیں گے، کیونکہ کچھ تکنیکی دشواریوں کی وجہ سے وہ نمبر دوران نشست ایکٹیو نہیں رہے گا۔ تو ہفتہ بھر میں تو آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، یہ جو سوالات میرے پاس ہیں وہ ہفتہ بھر میں اسی نمبر سے جمع کیے ہیں، لیکن دوران نشست نمبر تبدیل کیا گیا ہے۔ آپ کے اسکرین پہ جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے بالکل اس کے اوپر ایک نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ عبدالاحد صاحب کا وہ نمبر ہے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس پر سوالات بھیجیں گے وہ مجھے بذریعہ میسج سوال مجھ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کا سوال شامل کر لوں گا۔ اگلی 1 یا 2 نشستوں تک یہ معاملہ رہے گا، اس کے بعد حسب معمول وہی نمبر دوبارہ بحال ہو جائے گا دوران نشست بھی، اور بعد از نشست تو وہ ہے ہی نمبر انشاءاللہ۔ تو
اس چیز کا آپ دھیان رکھیے اور اس پر آپ اپنے سوالات ابھی بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ لفظ ذہب کے لیے میں نے جتنا دیکھا ہے، اول تو یہ کہتے ہیں کہ زے سے، جس کو عربی میں زا کہتے ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں ہے، زال سے ہے، تو ذہب سونا ہوا تو ذہب اس کی تصغیر تو سونے کا ٹکڑا یا سونے کی چیز ہو جائے گی۔ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہب کے معنی رہنما کے بھی ہیں، بادشاہ کے بھی ہیں، مگر یہ اتنا میری تحقیق نہیں ہے، جتنا سامنے آیا وہ میں نے بتا دیا۔ جی، اگلا سوال بہرائچ انڈیا سے حافظ محمد لقمان صاحب کا، کہ سنا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلی کے نزدیک فوٹو اور ویڈیو حرام ہے، تو پھر یہ چیز اہل سنت میں کیوں رائج ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی دین کا سچا عالم کس تصویر کے بارے میں جو لکھا ہے اس کو سمجھیں۔ اگر یہ زیادہ جانتے ہیں، الکشف الشافیہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کو لائیں تو میں آپ کو کیسٹ کا بھی اس سے بتا دوں گا، پھر اس کا جواز بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو آڈیو کے سیٹس ہیں، یہ دوسرا ہے، سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے ہاتھ سے بنانا، یا آپ کسی وہ مورتی پتھر پہ بنا لیتے ہیں یا کسی اور چیز سے، لکڑی سے وہ بناتے ہیں۔ ایک ہے تصویر یعنی بنانا ہاتھ سے، ایک ہے کیمرے سے کھینچنا۔ اب کیمرے سے جب آپ نے کھینچی ہے تو وہ کیمرے کی جو اسکرین پر آئی ہے وہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح آپ پانی میں بھی اپنا عکس دیکھتے ہیں، اس کو آپ نکال کے پرنٹ کرتے ہیں تو وہ تصویر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو جو ہے وہ بھی ایک پرچھائی ہے، جب تک وہ کیمرے میں ہے، اس کی اسکرین پر ہے، ابھی وہ پرنٹ نہیں ہوئی ہے یا آپ نے اس کو کسی چیز پہ اس کو چھاپا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کہا ہے، ہم وہ نہیں کہہ رہے، اعلیٰ حضرت کا دین کا ہر عالم یہی کہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، انہوں نے ہمارے سامنے بہت کچھ پیش کر دیا، تو جو بھی دین کا سچا عالم ہے وہ یہی کہے گا۔ ہم نے اگر غلط استعمال شروع کر دیا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، گناہ گار ہم ہیں پھر اس کے۔ مثلاً اذان ثانی جو ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر ہونی چاہیے، لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے مسجد کے اندر ہونے لگ گئی، خلاف سنت ہو گیا۔ تو اب یہ نہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا، سنی کیا کر رہے ہیں۔ وہاں انڈیا سے انہوں نے سوال کیا، وہاں مفتی محمد نظام الدین صاحب جو ماشاءاللہ اس وقت وہاں پر مفتیوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کی پوری اس بارے میں میرے خیال کتاب موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ کتاب پڑھ لیں۔ اور مجھے اگر صحیح یاد ہے تو حضرت مدنی میاں، شیخ الاسلام مدنی میاں کے چوچا شریف، انہوں نے بھی ویڈیو کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، تو اس کو دیکھ لیں۔ باقی یہ کہ جہاں تک تصویر کی بات ہے، ہر عالم دین کا فتویٰ وہی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، بنانا، چھاپنا۔ اب مثال کے طور پر پہلے ایک زمانے میں بینر بنتے تھے فلمی ایکٹروں کے یا دوسرے یہ اشتہارات چیزوں کے بنتے تھے، ان میں فوٹو ہوتی تھی۔ اب پوسٹر بننے لگ گئے ہیں ہر ایک کے، اور اس پر فوٹو لگی ہوئی ہے۔ ہم نے کب کہا ہے؟ میں والد صاحب کے بلا کے عرس کے اشتہار چھاپتا ہوں، میں اس میں فوٹو نہیں چھاپتا۔ اب میرے کوئی اگر بنا رہے ہیں لوگ، میں کیا کروں؟ ہزار بار ان کو کہا ہے کہ بھئی نام لکھیں، تو وہ کہتے ہیں جی نام سے نہیں، لوگ چہرے سے پہچانتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، تو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے تعویلات کرتے ہیں۔ تو یہ جو رواج پا رہے ہیں، پھر ہمارے نعت خوانوں کے حوالے سے اور یہ دوسرے کوئی جو ہیں ٹی وی کے حوالے سے بہت سی باتیں یہ آ گئی ہیں۔ تو یاد رہے کہ شرع کا حکم نہیں بدلے گا، مگر جو حکم ہے اس کو سمجھنا بھی ہوگا۔ سید محی الدین قادری صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ دانتوں پر جو کیپس لگائے جاتے ہیں اور ونیئرز لگائے جاتے ہیں، اس طرح سر کے بالوں
پر جو تہ جمائی جاتی ہے، جو کہ مہینے یا 1.5 مہینے بعد اتر کر صفائی کی جاتی ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ اس طرح دانتوں پر کیپ اور وینئرز لگانا اور بالوں کی تہ لگانے سے وضو اور غسل ہو جاتا ابھی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے مسئلہ بیان کر دیا ہے، جی وہی مسئلہ ہے۔ ایک دانت مثلاً کسی کا ایک دانت ٹوٹ گیا، اب وہاں پر اس کے لیے وہ لگانا ضروری ہے، اور وہ نکالے تو خون نکلنے کا ڈر یا بہت زیادہ تکلیف ہوگی کسی ایک آدھے دانت پر، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ اس کو لگانا ضروری ہے، اگر وہ ہٹائیں گے تو وہ ہٹانا آسان نہیں ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ باقی مسئلہ میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں۔ جی۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر والدین اپنے بچوں میں سے جن بچوں کی لڑکیاں ہوتیاں ہیں انہیں اپنا زیور دیتے ہیں تاکہ ان بچیوں کی شادی میں کام آئے، اور جس بچے کی کوئی بیٹی نہیں ہے صرف لڑکے ہیں انہیں کچھ نہیں دیتے، ایسا کرنا کیا درست ہے جبکہ والدین کے تمام بچے غریب ہوں؟ تھوڑی دیر پہلے غالباً کسی کا سوال آیا تھا کہ ماں نے کہا تھا کہ جی برابر، میں نے اس میں بتا دیا، ماں باپ کو اپنے بچوں میں اہمیت دینے کے حوالے سے بھی شریعت نے بتایا کہ کس بچے کو آپ اہمیت دے سکتے ہیں۔ امی کا لاڈلا ہے، ابو کا لاڈلا ہے، کون لاڈلا ہو، یا تو وہ نیکی میں زیادہ ہو یا علم میں زیادہ ہو، زیادہ اچھا عالم ہو، یا پھر یہ کہ کردار میں بہت نیکی میں زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں جو شرارتی ہے یا سب سے زیادہ اس کو کوئی وہ دے دیتے ہیں، جتنا زیادہ بگڑا ہوا ہے اس کو اہمیت، یہ غلط طریقے ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ لڑکے کو اس کو 10 گنا معاف ہے، لڑکی کے لیے ایک بھی معاف نہیں ہے، تو تربیت کا انداز ایسا نہ رکھیں۔ شریعت کا حکم ہے تحفہ بھی دینا ہے تو برابر دینا ہے، کیل کانٹے کی تول کے حساب سے ہونا چاہیے، معمولی سا بھی فرق نہ ہو۔ لیکن یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، نتیجے میں آپ کے بہن بھائیوں میں وہ اختلافات ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی تم تو لاڈلے ہو، تمہیں تو معاف ہے، ہمیں تو یہ نہیں ہے، یا نگلیکٹڈ چائلڈ جس کو نظر انداز کیا جائے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ماں نے کہہ دیا کہ میری جو ہے زیور وہ بیٹیوں کو جائے گا، تو بہویں بھی تو اسی کے بیٹوں کے گھر آئیں گی نا، وہ تقسیم کر لے کہ جی آدھا ان کو جائے گا آدھا ان کو جائے گا۔ لیکن اگر وہ دیتی ہے لیکن اور چیزیں لڑکوں کو مل جاتی ہیں، تو پھر وہ بھی بہنوں کا خیال رکھیں کہ اگر بہن کو جا رہا ہے تو انہی کی بہن کو جا رہا ہے، وہ خوشحال رہے گی، تو بھائیوں کو مان رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیٹوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا، صرف بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے، یہ ناانصافی ہوگی، اس کو ہم ظلم کہیں گے۔ تو ترتیب رکھیں، ماں باپ کو اولاد کے معاملے میں سیکھنا چاہیے۔ 80 سے زیادہ حقوق حدیث میں بیان ہوئے ہیں بچوں کے۔ ماں باپ تو اپنی چیزیں یاد ہیں کہ اولاد پر کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ پر، وہ 80 سے زیادہ حدیثیں ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ جمع کر دی ہے، غالباً مشالۃ الارشاد نام ہے حقوق الاولاد، اس کے اردو میں کتابیں آئی ہوئی ہیں، انگلش میں بھی میرے اپنے پیج پہ وہ موجود ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح بیٹے کو جب شادی سے پہلے اس کو بتایا جائے کہ بیوی کے ساتھ، اسی طرح بیٹی کو بتایا جائے کہ شوہر کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں، ڈراموں کے حوالے کر دیا ہے، یا یہ کہ انٹرنیٹ کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا جو کچھ سکھا رہا ہے۔ تو سیکھیں اپنے اسلامی اقدار، حقوق اور جو ہدایات ہیں ان کے مطابق بسر کریں گے، زندگی آسان ہوگی، خوشگوار ہوگی، پاکیزہ ہوگی، برکت والی ہوگی۔ چونکہ ان پر عمل نہیں ہے لہٰذا بگڑا ہوا ہے معاملہ۔ رخسانہ صاحبہ کا سوال کہ اگر نکاح نامے میں لکھا ہو کہ شوہر اپنی بیوی کو ہر مہینے 5,000 جیب خرچ ادا کرے گا، لیکن وہ نکاح کے بعد ایک مرتبہ بھی اس شرط کو پورا نہ کرے، نکاح کے اس کلوز کو پورا نہ کرے، تو کیا شوہر پر گناہ ہوگا؟ میں شاید یہ بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ نکاح سے پہلے کی شرطیں باطل ہوتی ہیں۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، جی ایسا کرو گے ایسا کرو گے ایسا کرو گے، نہیں۔
ہاں اگر وہ شرطیں ہیں اور اس نے نکاح کے بعد ان کے پر دستخط کر دیا، نکاح کے بعد اس کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ شرطیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر دستخط کی ہیں، تو وہ پابند ہو گیا۔ اگر نکاح سے پہلے ہیں اور اس نے ان کو نہیں کیا ہے وہ پابند نہیں ہے۔ لیکن عورتوں کو ماہانہ جیب خرچ دینا چاہیے۔ اب گھر کے خرچ کے لیے دے رہے ہیں کہ یہ سبزی کے لیے ہے، یہ دھلائی کے لیے ہے، یہ چیزیں منگانے کے لیے، مگر اس کو نہیں دے رہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس کو اتنی مناسب رقم ضرور دیں کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے۔ کسی کو تحفہ دینا ہے، کسی کو ویسے اس نے اپنی ذاتی کو یا خرچ کرنا ہے، تو وہ جیب خرچ دینا چاہیے۔ یہ اتنا بھی نہ ہو کہ وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے، جو مناسب حیثیت کے اندر، اور بیوی بھی غلط چیزوں کی فرمائش نہ کرے، اسی سے ہی بات بگڑتی ہے نا، پھر آرام تک جاتی ہے بات۔ لیکن وہ جو اس نے شرط کی اور اس نے اس پہ دستخط کیے، اس کو مان کر نکاح کے بعد، تو پھر اس کو وہ گناہ گار ہوگا، تو کیوں نہیں پورا کر رہا۔ لیکن وہ اور طرح دے رہا ہے، دوسرے یعنی نقد نہیں دے رہا مگر اور طرح بیوی کو دے رہا ہے، تو بھی وہ چیز پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس کو دیکھ لیا جائے، اس کے دیکھنے کے بعد وہ، ورنہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور نہیں کر رہے تو گناہ گار تو ہوں گے پھر اس صورت میں۔ عدیل صاحب کا سوال کہ جو غربا پیسے مانگنے آتے ہیں سڑکوں پر ہم سے، کیا ان لوگوں کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں؟ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، گداگری، بیگرز، بھکاری، یہ گینگ بھی ہیں۔ بہت سی تحقیق سامنے آئی ہے، بچوں کو، عورتوں کو، کس کس کو استعمال کرتے ہیں، جھوٹے کتنے ہیں، یہ تحقیق ہے۔ مگر اب میں کہوں کہ نہیں، ہاں جو پیشہ ور ہیں ان کو نہ دیں، ضرورت مند کو دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تسلی کریں، پڑوس میں ہے، رشتہ داروں میں ان کو دیں۔ یہ جو پیشہ ور ہیں، مثال کے طور پر میں مسجد جاتا آتا ہوں تو ایک خاتون تھی، رات کے 12-1 بجے تک، میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا، آپ معمر خاتون ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ جی بہو مجھ پر وہ یوں کرتی ہے۔ اب وہ کتنے پیسے جمع کرنے کے باوجود عادت پڑ گئی، اب وہ اتنے پیسے آتے ہیں، لہٰذا لوگ اپنی اس کا عزت کا بھی خیال نہیں کرتے کہ پہچان لیے جائیں گے۔ اور آپ کے ہاں کلپ آئے ہیں کہ طارق روڈ پہ جناب وہ گاڑی میں آتے ہیں، آ کے اپنا وہ حلیہ بدلتے ہیں، جس کو آپ حلیہ کہتے ہیں، اور مانگتے ہیں، اور پھر جاتے وقت جناب چوری چھپے اسی گاڑی میں بیٹھ کے۔ تو یہ باتیں آئی ہیں سامنے، تو میں یہی کہوں گا کہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو نہ دیں تو بہتر ہے، بلکہ یقین ہو تو پھر تو گناہ ہو جائے گا کہ ان کی مدد نہیں کرنی۔ مگر کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، آپ نے تھوڑا بہت دے دیا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن کوشش کریں جاننے والوں میں ارد گرد جو مستحق ہیں ان کو دیں، تاکہ واقعی ان کو فائدہ ہو۔ حبیب رحمان ایک صاحب جملہ اور بھی لوگ کہتے ہیں، جو مستحق ہے اس کو بھی دو، جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی دو، کیونکہ تم کتنی چیزوں کے مستحق ہو، اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ تو قرآن میں ہی حکم بیان ہوا ہے نا، انما الصدقات للفقراء، قرآن نے ہی بتایا نا کہ کن کن کو دینا ہے۔ تو اور یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا دے دیں کہ خود اپنا ہاتھ بن جائے، اور اتنا بھی نہ ہو کہ جناب بالکل نہیں دے رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ حبیب رحمان صاحب، آپ نے باغ فدق کے مسئلے کے حوالے سے پوچھا۔ علامہ صاحب نے بارہا اس کو بیان فرمایا ہے، اور اکاڑوی فورم پر اس کا باقاعدہ تفصیلی ایک کلپ موجود ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ اکاڑوی فورم پر بھی، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اکاڑوی اسپیچز نیٹ ورک یوٹیوب چینل جو ہے، اور اس کے علاوہ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی، ان چاروں جگہ سے آپ کو وہ کلپ مل سکتا ہے تفصیلی، تقریباً کوئی 15-20 منٹ کا وہ کلپ ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے، نماز میں سورہ فاتحہ کے بجائے کوئی اور سورت شروع کر دی تو نماز کا اب کیا حکم ہوگا؟ توجہ نہیں رہی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کچھ اور پڑھ لیا، کتنا پڑھ لیا؟ اگر بہت تھوڑا سا پڑھا ہے آپ فوراً سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس میں سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا۔ کچھ زیادہ پڑھ گئے ہیں پھر بھی آپ نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس میں سجدہ سہو آ جائے گا۔
محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ مولانا روم کی مثنوی شریف میں جو واقعات ہیں وہ حقیقت ہیں یا فرضی ہیں؟ اصل مقصد کیا ہے انہوں نے خود بتایا ہے. اگر آپ نے مثنوی شریف شروع سے پڑھی ہو تو خود بتایا کہ ان کا مقصد آپ کو احکام اور ہدایات سمجھانا ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم حکایت کہتے ہیں، کہانیاں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے کے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہوئے ہوتے ہیں. اللہ والے جھوٹ نہیں لکھتے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا یا ملتا جلتا. تو حضرت کا مقصد جو ہے مولائے روم کا، وہ ہے اس کا نتیجہ پیش کر کے حکم سمجھانا. لیکن وہ چیز بھی کہیں نہ کہیں وقوع پذیر ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں لکھتے. اسی طرح کا سوال ایک اور جگہ سے بھی آیا تھا، وہ نام مجھ سے مس ہو گیا. وہ کچھ اس طرح تھا کہ مثنوی شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اگر دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو ہر دل میں خوف طاری ہو جائے. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں جتنا قرآن کریم سے معلوم ہے، اس کے اسماء سے بھی معلوم ہے، اس کے افعال جتنے بیان ہوئے ہیں، ہم یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں جگہ جگہ کہا گیا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے مراد ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو جان لیں، تو ہم اس کی نافرمانی ہرگز نہ کریں. اصل مقصد جو ہے نا بتانے کا کہ پھر نافرمانی کا خیال بھی نہ آئے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی بات بری لگ سکتی ہے، تو آپ وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے، خالق ہے. تو اصل مقصد حقیقت کا بتانے کا یہ ہے کہ پھر آپ کو گناہ کا خیال بھی نہ آئے. جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے جائیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ کو سدھارتے جائیں گے. گھر سے باہر جاتے ہوئے سلام کی جگہ خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اصل چیز تو سلام ہے. سلام کے بعد خدا حافظ کہے یا خدا حافظ کہہ کے سلام کہے. ایک کہہ رہا ہے دوسرا نہیں کہہ رہا تو وہ غلط ہے. لیکن یہ کہ اس کا بھی موجود ہے عربی کے الفاظ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، یا اللہ تعالیٰ کے اللہ حافظنا و حافظکم و ناصرنا و ناصرکم، وہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں. لیکن یہ کہ سلام بھی ساتھ ہو تو اچھا ہے. بلکہ یہ تو کہا گیا کہ آپ مثلا ہٹے ہیں، اب میں اس کمرے سے جاؤں دوبارہ کمرے میں آؤں تو پھر سلام کروں. ذرا سا آپ پردے میں گئے پھر آئیں پھر سلام کریں، تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. مگر ہمارے ہاں تو لوگ آج کل اپنا سمجھتے ہیں سلام بار بار کیوں، ہم اس کو وہ اس طرح لینے لگ گئے، اسی لیے برکتیں چلی گئیں. یہ محبت کی چابی تھی، ہم نے کھو دی ہے. محمد عدنان صاحب کا یہ تیسرا سوال کہ مشین کے ذبیحے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کئی مرتبہ بتایا ہے میں نے، کئی مرتبہ بتایا ہے. میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، میں خاص طور پر جب آسٹریلیا گیا تھا تو مجھے پتہ چلا سب سے زیادہ گوشت دنیا کو وہاں سے دیا جاتا ہے، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے. تو وہاں مجھے موقع مل گیا تو میں نے اس بارے میں تھوڑی سی تحقیق کی تھی. مجھے ان لوگوں سے بھی ملوایا گیا جو سلاٹر ہاؤس وغیرہ. مجھے ایک چینل دکھایا گیا، پینل 150 چکن ایک پینل پہ لٹکا ہوا ہے، ہر ایک کی چھری الگ ہے. ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا ہے اور وہ 1 منٹ میں وہ 150 چکن جو ہیں ان پر چھری چل جاتی ہے. میں نے کہا یہ تو اس نے ایک بار پڑھی ہے اور ایک چھری نہیں ہے، ہر ایک چھری الگ ہے. انہوں نے کہا جی اس کو علماء نے جائز کہا. میں سوچتا رہ گیا. بڑے جانور میں نے دیکھا وہ ایک ایک کر کے الگ سے ذبح ہو رہے تھے، اس میں ذابح جو تھا وہ مسلمان کر رہا تھا، لیکن
چکن کے بارے میں، یہ میرے سامنے گزری۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو تسلی کرنی ہے کہ حلال جانور حلال طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اگر وہ حلال طریقے سے نہیں کیا گیا، میں ایسی کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ میں اس کو جائز قرار دوں۔ جو مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جھٹکے کا گوشت، یہ شوق کا گوشت، یا جو بھی وہ اگر کہتے ہیں تو وہ ذمہ دار ہیں، آپ ان پر اگر اعتماد کرتے ہیں تو آپ جانیں۔ میرے پاس اس چیز کے لیے گنجائش نہیں۔ اب بات کی ہے آپ نے تو سنیں، یہ جو برائلر مرغی ہے جس کو فارم چکن بھی کہتے ہیں، کچھ ولایتی مرغی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے بنتی ہے؟ اور یہ جو انڈے ہیں اس کے شیور کے انڈے جو آپ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ زہر ہیں یہ، اور کس گند سے بنتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کھا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے بیماریاں، پہلے کبھی کینسر کا اتنا ذکر سنا تھا آپ نے؟ یہ بیماریاں جو یہ ہماری غذا ہے۔ نہیں جی سہولت کے لیے آپ جہاں جہاں اس طرح سہولت ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ پیسے آپ کے باقی بیماریوں میں جاتے ہیں، اور گناہ الگ ہوتا ہے۔ اپنی صحت کو دیکھیے، کیا کیا آپ کو کھلایا جا رہا ہے۔ مسلمان کے ہاں تو یہ معیار تھا کہ یہ سچ بولے گا اور یہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا، لیکن کیا کہوں اس کو کہ مسلمان کہلانے والے زیادہ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جی دعوتیں جو آپ کی ہوتی ہیں شادی میں، وہ کہتے ہیں جی زندہ مرغی کا یہ ریٹ ہے، مردہ مرغی کا یہ ریٹ ہے۔ میرے اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ اور جو ان کا گند بچتا ہے اس سے کیا کیا، یہ جو سوسیج آپ بچوں کو کھلا دیتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ایک مرتبہ آپ بنتا ہوا دیکھ لیں تو کبھی آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں کہ کس چیز سے بنتا ہے وہ جو کباب کی طرح سوسیج بناتے ہیں اور آپ لوگ بڑے شوق سے لے کے کھاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی صحت کو پہچانیے، اپنے دین کو بھی پہچانیے، گناہ سے بھی بچیے اور غلط غذاؤں سے بھی بچیے۔ سید ذوالفقار صاحب کا سوال کہ کہا جاتا ہے کہ موت کا وقت پہلے سے مقرر ہے یقیناً، تو پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ نظر لگنے سے فلاں کی موت واقع ہو گئی، اس کی کیا حقیقت وہ ہے؟ ذریعہ بنا، گولی لگنے سے ہو گئی، وقت تو وہی تھا، سب ذریعہ بنا۔ وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی موت اس طرح ہوگی، تو وہ ذریعہ بنا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کو جھٹکا لگ گیا، کرنٹ آ گیا، تو موت کا وقت وہی تھا، وہ چیز ذریعہ بنی۔ سائرہ صاحبہ کا سوال کہ میرے شوہر اپنی بہنوں کا ساتھ زیادہ دیتے ہیں میرے مقابلے میں، اور مجھ پر اکثر و بیشتر غصہ کرتے رہتے ہیں، کیا شریعت میں بیوی سے زیادہ بہنوں کے حقوق ہیں؟ جی ہر ایک کا حق بتایا گیا ہے۔ وہ شوہر جو بیویاں تو لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں، لڈی ڈالتے ہیں، بڑی قیمتی گاڑیوں میں سجا کے بارات لے کے آتے ہیں، تو پھر اس کو رکھو نہ اس طرح، اتنا خرچہ کر کے لائے ہیں، پھر اس سے کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ تارے توڑنے اور ٹانگیں توڑنے کی باتیں، پھر شادی سے پہلے یہ کر دوں گا اور شادی کے غلط ہے۔ بہن کا حق اپنی جگہ، بیٹی کا اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، بیوی کا اپنی جگہ۔ اگر آپ بیوی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں 3 مرتبہ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں عورتوں سے حسن سلوک کی، وہ تمہاری قید میں ہے، بار بار تاکید کی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ تو مسلمان اگر نہیں رکھے گا اچھی طرح عورت کو، تو پھر کیا دنیا کو بتائیں گے کیسا دین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ جیسا سلوک کیا، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔ اب بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شوہروں کے ساتھ وہ جس طرح کر رہی ہیں، کچھ مرد غلط ہیں تو کچھ بیویاں بھی غلط ہیں، وہ کیسا کرتی ہیں سلوک، وہ جناب فرمائشوں پہ فرمائشیں، سب کچھ ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود خوش نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ان کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال
آپ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بیوی کا حق بھی پہچانیں، اس کو بالکل نگلیکٹ نہ کریں یا اس کو غیر ضروری نہ سمجھیں۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ جسم فروش عورتوں سے ہمدردی کرتے ہوئے یہ موقف رکھنا کہ انہیں برا نہ کہو کیونکہ وہ غریبی سے مجبور ہو کر اور اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ایسا کرتی ہیں، اس موقف کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ ان سے میں اگر کوئی کڑوے سوال کروں گا تو یہ مشکل میں آ جائیں گے۔ جو یہ رعایت ڈھونڈ رہے ہیں، غلط کو غلط ہی کہا جائے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ جو برتن مانجنے والی ہیں وہ بھی تو ہیں، وہ کیوں نہیں حرام اختیار کر رہی؟ وہ جھاڑو پوچھا کر کے کر رہی ہیں، چھوٹا سا وہ چھابڑی لگا کے کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں۔ آپ غلط چیز کو کیسے گنجائش نکال رہے ہیں؟ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، ورنہ میں الزامی سوال کروں گا تو مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ چوری کرنے والا چوری کیوں کرتا ہے؟ اس نے تو بچے ہی پالنے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کو؟ میں نے صرف جھلک دکھائی ہے۔ موبائل چھیننے والا بھی مجبوری ہاں ہوگا۔ جی، موبائل چھیننے والے پھر اس کو، یا جس نے ڈکیت ہیں ان کو بھی اللہ معاف کرے۔ آمین۔ میں نے کہا نا، وہ کہوں گا تو مشکل میں آ جائیں گے۔ بہرحال ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ ان کا چونکہ موبائل چھینا ہے نا تو انہوں کو یاد آ گئی تھی وہ بات، اس لیے انہوں نے کی۔ جی، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غیر ملکی مصنوعات اور ریسٹورانٹس کا بائیکاٹ کرنے سے یہاں کی مقامی صنعت متاثر ہوگی اور یہاں کے لوگ بے روزگار ہوں گے، کیونکہ ان مصنوعات کی فیکٹریوں اور ان ریسٹورانٹس میں یہاں کے مقامی لوگ ہی کام کر رہے ہیں، اور اگر یہ بند ہو گئیں تو ان بیچاروں کو بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایمان کی کیا اہمیت ہے ایسا سوچنے والے کی نظر میں؟ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ بس یہ پیش نظر رہے، جہاں ایمان کا مسئلہ آ جائے نا پھر وہاں ان باتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس وقت مسلمانوں کا رویہ عالم میں تو کہتا ہوں اس وقت مسلمان نظر نہیں آ رہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ ایک دنیا میں ہوا بنا ہوا تھا 150 سے زیادہ ملکوں پر، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، اصلیت ان کے بھی سامنے آ گئی ہے۔ آپ لوگ سوچ کا معیار بدلیں، زاویہ بدلیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ مسلمان تو وہ تھا نا کہ میں فاقے کر لوں گا، میں بھوکا مر لوں گا، ایمان پہ سودا نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگ اس طرح کی رعایتیں ڈھونڈ کر کوئی نئی پیغام دینا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ محمد شفیع صاحب کا سوال، اور یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے گا۔ اس کے علاوہ فیس بک کے جو پیجز ہیں ہمارے، اوکاڑوی فورم اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، ان دونوں کے ان باکس بھی حاضر ہیں آپ کے لیے، وہاں سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ان دونوں لائیو اسٹریمز کے کامنٹ سیکشن میں اگلی نشست سے پہلے تک آپ اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، چاہے لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اپنے سوالات پہنچا سکیں گے، اور آپ کے سوالات وہاں سے شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ چاکلیٹ پر حلال کا اسٹیمپ لگا ہو تو کیا اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا استعمال جائز ہے؟ اکثر سوشل میڈیا پر خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں برانڈ کی چاکلیٹ میں حرام اجزاء ہوتے ہیں، اگر اس چاکلیٹ پر حلال لکھا ہوا ہو تو کیا ان تمام باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مسلمان چاکلیٹ نہیں بناتے؟ آپ کے ملک میں وہ ادارے جن پر آپ شک نہیں کریں گے کہ وہ چاکلیٹ نہیں بناتے، آپ نے اسی کمپنی کی چاکلیٹ کھانی ہے جس پہ شبہ باقی ہے، تو شبہ سے بچیں۔ باقی یہ اتنی باتیں ہمارے تک جو آتی ہیں یہ ہم سنتے ہیں، اور اینیمل فیٹ ہے اور کتنی چیزوں کی تو اب کلپس آ گئے ہیں، فیس بک پہ آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے۔
تو صرف لفظ حلال لکھا ہونا سند نہیں ہے. وہ حلال کا لفظ کس ادارے کی طرف سے ہے اور اس ادارے کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے. اتنی تحقیق آپ کریں گے نہیں تو آپ اپنا ایمان کیوں بیچ رہے ہیں؟ مسلمان ملکوں کی بھی چاکلیٹس ہیں، ان پہ حلال لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ صحیح طریقے سے بناتے ہیں، وہ کھا لیں. لیکن آپ کو کوئی خاص برانڈ چاہیے اور اس میں پھر آپ لفظ حلال پہ تسلی آپ کی، آپ ذمہ دار ہیں. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں حبیب عبد الرحمن صاحب، محمد جنید صاحب، شاہ نواز صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محی الدین قادری صاحب، مفتی ذیشان مدنی صاحب، ناصر خان صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، آصف فاروقی صاحب، وقاص خان صاحب، محمد ایوب صاحب، زہیب علی صاحب، شازیہ علی صاحبہ، حافظ محمد لقمان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سید محی الدین قادری صاحب، رخسانہ صاحبہ، عدیل صاحب، ظہیر عباس صاحب، حبیب عبد الرحمن صاحب، محمد عدنان صاحب، محمد حسین خان صاحب، سید محمد ساجد صاحب، سلمان سلیم صاحب، سید ذوالفقار صاحب، سائرہ صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اور کچھ نام جو ابتداً لکھنے سے رہ گئے تھے ان میں مرتضیٰ چوہان صاحب، محمد عدنان صاحب، محبوب حسن صاحب، فرحت محمود صاحبہ، محمد اکرام شریف صاحب، محمد جنید صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، رافع ملک صاحب، حماد خان صاحب، نول شکیل صاحبہ، شاہ نواز صاحب، محمد رمضان صاحب، وقاص خان صاحب، اور عدیل صاحب، اور سائرہ صاحبہ، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ بتایا انہوں نے آپ کو کہ وہ سید عبد الاحد صاحب ان کا نمبر دیا گیا ہے، وہ اتفاق سے آج تشریف نہیں لائے. مجھے ابھی بتایا کہ ان کو حادثہ پیش آیا ہے، اس پہ زخم کی وجہ سے ان کو تکلیف، اللہ تعالیٰ شفا دے. وہ نام لکھتے تھے تو بہت سے نام رہ گئے ہوں گے جان بوجھ کے نہیں. تو یہ درمیان میں رضوان صاحب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لکھے، وہ جتنے لکھ سکے، کسی کا رہ گیا ہو تو ناراض نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نام نہیں لیا، کچھ کہتے ہیں جی ہمارے کمنٹس تھے، اس کے باوجود ہمارے کمنٹس نہیں شامل کیے جاتے، ہمارا نام نہیں لیا جاتا. تو مجھے لوگ کہتے ہیں تو جان بوجھ کر ایسا نہیں ہے، رہ جائے تو معاف کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. دو باتیں عرض کرتے ہوئے پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ، مہینہ شروع ہو چکا ہے جمادی الاولیٰ، جس کو کچھ لوگ جمادی الاول کہتے ہیں. جمادی الاولیٰ یہ اس کا کریکٹ پرونانسیشن. اس مہینے میں بھی بہت سی ہستیوں کی یاد منائی جاتی ہے. یہ 9 ربیع الاول حضرت امام سیوطی، امام جلال الدین سیوطی کا یوم مبارک. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے متعدد مرتبہ جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. بہت یادگار کتابیں ہیں ان کی، اہل علم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کا یوم مبارک بھی. دوسری بات یہ کہ فلسطین، غزہ، اسرائیلی کہلانے والے جو کچھ کر رہے ہیں، میں اور آپ اس حوالے سے خاموش رہیں گے، تماشائی رہیں گے تو ہم بھی مجرم ہوں گے. 57 اسلامی ملک اگر اکٹھے مل کر ایک آواز سے للکارتے، ان کی جرأت نہ ہوتی. ہسپتالوں پہ بم گرا رہے ہیں، عبادت گاہوں پہ کتنے ہزاروں، پورا مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. بچوں کو کس طرح، عورتوں کو کس طرح، پھر ان کا کھانا پانی، بجلی وغیرہ سب بند. کہاں ہے انسانیت؟
یا وہ ادارے جو انسانیت کے دعوے کرتے ہیں کہاں ہیں؟ ایک صاحب ہیں، ان کو بہت بڑے نام لیا جاتا ہے، امیر کبیر دنیا کے، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ پولیو کا مرض اس میں مبتلا ہو، پولیو کے مرض میں۔ یہ جو بچے کٹ رہے ہیں ان کے لیے ان کو کیوں درد نہیں ہے؟ پولیو سے مرے تو تکلیف ہے، یہ جو مارے جا رہے ہیں کیا یہ بچے نہیں ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے؟ جتنا آپ سے ہو سکے آواز اٹھائیں، ان کے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بولیں، انسانیت کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے درد ہونا چاہیے۔ اب کہیں گے کہ نہیں جی وہ ان لوگوں سے ٹکر کیوں لی، تو پھر کیا کریں؟ کل کو آپ کے علاقے پہ آئیں گے پھر آپ بھی یہی کیجئے گا۔ پھر کشمیر کا رونا کیوں روتے ہیں؟ پھر دوسری بات، وہ قبلہ اول وہ مسلمان ہیں جن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، علاقہ ان کا تھا، سیدنا فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، سلطنت عثمانیہ چلی گئی، غدار لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، مسلمانوں کا یہ حال ہے آج، ورنہ دنیا کانپتی تھی کیونکہ مسلمان تھے۔ اب ہم صرف نام کے مسلمان، ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جواب نہیں دینا کیا؟ کچھ سوچئے گا۔ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیے، غزہ کے مسلمانوں کی جس طرح ہو سکے مدد کیجیے، یاد رکھیے ورنہ خاموشی آپ کا جرم بنے گی اور آپ اس سے بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کیجیے، اور تیار رہیے اس بات کے لیے کہ اگر قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہمیں نکلنا پڑے تو ہمارے اندر وہ جذبہ بھی ہو۔ دنیا نے احتجاج کیا ہے، بے نقاب ہوئے ہیں، بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں، میڈیا کا دور ہے نا، تو میڈیا سے اب آپ کیا کیا چھپائیں گے؟ نظر آ رہا ہے نا کہ ٹیررسٹ کون ہے، انتہا پسند کون ہے، دہشت گرد کون ہے، بنیاد پرست کون ہے، آ رہا ہے نا سامنے۔ لیکن میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ یاد رکھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو فلسطینیوں کے لیے دعا تو کیجیے، تاکہ آپ کے اندر یہ احساس تو رہے۔ لیکن آپ کے اندر کوئی حس نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولیے گا، غور کیجیے گا۔ دوسری بات اپنے وطن کے حوالے سے، میرے وطن میں جو لوگ کسی طرح شاید محب وطن نہیں ہیں، کھیل رہے ہیں سیاست کے نام پر، انصاف کے نام پر، کس نام پر کہیں نہیں نظر آ رہا۔ کیوں؟ کہ برائیوں کی روک تھام نہیں ہے، غلط بات کرنے والوں کو کوئی لگام نہیں دے رہا، کہیں قرآن کی مخالفت، کہیں نبی کی مخالفت، کہیں صحابہ، کہیں اہل بیت، کہیں اولیاء، کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ فوج کے خلاف بولیں، عدلیہ کے خلاف بولیں، حکومت کے خلاف بولیں تو مشینری حرکت میں آتی ہے، لیکن یہ ہستیاں، یہ ہماری ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر امن کے خواب کیسے دیکھیں گے؟ پھر ہم بلاؤں سے کیسے بچیں گے؟ ہمارے ہاں ملاوٹ، ہمارے ہاں گندگی، یوں لگتا ہے آپ سن رہے ہیں نا، لاہور اور کراچی کے بارے میں آلودہ ترین شہروں میں سب سے اول آ رہے ہیں۔ شاید آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اول تو آ رہے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے۔ ہماری غذائیں کیسی ہیں، گھروں کا ماحول کیسا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہو رہا ہے، خدا کے لیے غور کیجئے گا۔ یہ میں صرف احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود کتنا کوڑتا ہوں، سوچ یعنی لکھنا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے، اور اس وطن کو یاد رکھیں یہ اسلام کے نام پر لیا، یہاں کوئی اور چیز پنپنے نہ پائے۔ اگر میں کسی برائی میں شامل ہوں تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، اس کا مجھے جواب دینا ہوگا۔ آدھا ملک اب ویسے ہی گواہ بیٹھے ہیں، باقی آدھے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ عصبیتیں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا کھیل تماشے کے لیے تھا یہ ملک؟ معیشت کا کیا حال ہو گیا اور معاشرت کیا حال کیا ہو گیا؟ معیشت اکانومی کو کہتے ہیں، معاشرت آپ کے معاشرے میں رہن سہن کو کہتے ہیں، ماحول کیا ہو گیا؟
بہت سے لوگ اس درمیان ایمان سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی وہ مہار شریف کا ذکر تھا، چشتیہ میں حضرت قبلہ عالم کے خانوادے میں کوئی بزرگ چلے گئے، ان کا ذکر آیا تھا۔ تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کے لیے خیر و برکت کی، صحت و عافیت کی، مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں اور آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ پروگرام میں کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ ساتھی وہ عبدالرافع مانی صاحب، ان کو ٹائم نہیں ملتا، وہ آ نہیں رہے۔ یہ کچھ اور کمزوریاں ہوں گی ہماری، معاف کر دیجیے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق دے، نیکی کی توفیق دے، حق پر ثابت قدم رکھے، اور مسلمان کو مسلمان کے لیے درد رکھنے کی توفیق دے، غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔